أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تکبیرات، کبریائی اور بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے ہیں. درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر. عبدالرحمن بھائی یہ پنکھا آہستہ ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں سب سے مقدس اور برگزیدہ ہستیاں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں. اللہ نے انبیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو کھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرو. اور یہی حکم، یہی پیغام اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں
حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے ہمارے لیے مختلف قسم کی جنسیات کو بطور غذا اور بطور معاش مقرر فرمایا۔ ان میں جانور بھی ہیں، ان میں زمین سے نکلنے والی نباتات بھی ہیں، ان میں درختوں پر جو پھل اور اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اور ان حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا۔ اب حلال چیزیں وہ کون سی ہیں، یہ کون طے کرے گا کہ اے اہل ایمان یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے اور یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے؟ حلال و حرام کا معیار کون مقرر کرے گا؟ اور چیزوں کے بارے میں حکم ان کا کون واضح کرے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ گندگی ہے، یہ مباح ہے؟ ان چیزوں کا اگر کوئی ہمارے سامنے حکم نامہ جاری کر سکتا ہے تو وہ دو عظیم ہستیاں ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی ہستی ہے اور دوسری محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا یہ بڑا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال چیزوں کا انتخاب فرمایا اور اصول وضع کر دیے، قواعد وضع کر دیے۔ یہ چیز حلال ہے، اس کو کھانا ہے، یہ چیز حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر حلال چیزوں کے کھانے کے جسم پر اپنے اثرات ہوتے ہیں اور حرام چیزوں کو کھانے کے جسم پر اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ جن جن چیزوں کو تم نے کھانا ہے ان میں جانور بھی ہیں، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے اور جانوروں کی مختلف جنسیات شامل ہیں۔ اللہ نے ان کو کھانے کے اصول و قواعد مقرر کیے کہ ان کو ایسے نہیں ایسے پکڑ کے ان کو اپنے لیے کھال اتاری، گوشت بنایا اور کھا لیا، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو کھانے کے اصول بھی وضع کیے۔ ہم نے ان کو کس طرح کھانا ہے، ان کو ذبح کس طرح کرنا ہے، ہم نے ان کا خون کس طرح بہانا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے اندر ہمارے خطبے کے اندر جو احکام و مسائل بیان ہوں گے وہ ذبح کے احکام و مسائل ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں کون کون سے جانوروں کو کس کس انداز سے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ذبح کی جو اسلامی روح ہے وہ کیا ہے۔ ذبح جب جانور کو کرتے ہیں تو اس سے اللہ ہمیں کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں، اور ذبح کی جو حکمتیں ہیں، جانور کو ذبح کرنے کا جو فلسفہ اور مقصد ہے، ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہے اللہ آج یہ جانور بے زبان ہم تیرے راستے میں قربانی پر یا صدقہ و خیرات کی صورت میں ذبح کر رہے ہیں، اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ یہ جانور دینے والا بھی تو ہے، جانور کو خریدنے کی طاقت دینے والا بھی تو ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، اگر ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے اس جانور کی قربانی اور اس کے گلے پر چھری چلائی ہے، اللہ اگر تیرا حکم نامہ ہو تو ہم اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے جسم، اپنی اولادیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ اسی طرح جانور کی طرح تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔
جانور کو ذبح کرنا ایک طرح سے موت کی یادگیری ہے. جانور کو موت نہیں آتی, ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو موت تک پہنچاتے ہیں اور پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں. یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ جس طرح جانوروں کے اوپر ہمارا حکم ہے, ہم اپنی اختیارات سے ان کو ذبح کر لیتے ہیں, ان کی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں, اس طرح ہماری جانوں کے اوپر بھی اختیار رکھنے والی ذات اوپر موجود ہے. میرے بھائی, یہ ذبح کا عمل کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے, ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. ان جانوروں پر ہم اپنا کنٹرول جما سکتے ہیں, ہماری طاقت ان پر ہے, اور اللہ یہ طاقت دینے والا بھی تو ہے, اور اللہ ہم اس طاقت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائی, یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. جانور کو لٹایا, اس کے اوپر گلے کے اوپر چھری چلا دی اور بس گوشت کھا لیا, نہیں. کبھی ان تصورات کے اوپر, ان حکمتوں کے اوپر, ان علتوں کے اوپر اور ان مقاصد کے اوپر بھی غور کریں. یقین جانیں ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر سب سے پہلی بات جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں, ذبح کی دو قسمیں ہیں. ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے اور ایک ذبح غیر اختیاری ہوتا ہے. ذبح اختیاری وہ ہوتا ہے ایسے جانور جن کو ہم اپنے کنٹرول میں اور ہم اپنے قابو میں رکھ سکتے ہوں, ان جانوروں کو ذبح کرنا ذبح اختیاری کہلاتا ہے. گائے ہے, بھیڑ ہے, بکری ہے, اونٹ ہے, اور اسی طرح ہرن ہے, چاہے وہ جنگلی جانور ہو, جن کو ہم اپنے اختیار سے پکڑ کر ذبح کر سکتے ہیں, انہیں کہتے ہیں ذبح اختیاری. اور جن کو ہم ذبح کرنے میں اور اپنے قابو میں رکھنے میں, اپنے ساتھ مانوس کرنے میں ان کے لیے مشکلات ہوں, ایسے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے شریعت نے اور علماء نے لفظ بولا ہے ذبح غیر اختیاری, اضطراری, مجبوری کی حالت میں. اور آج کے عید الاضحیٰ کے موقع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح کی صورت میں قصائی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور بہت ساری خطا کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں یہ نہیں علم کہ اس غلطی کی وجہ سے ہمارے جانور کے گوشت کے اندر نقصان کیا ہوا ہے, اس کے مضر اثرات کیا پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائی, سب سے پہلے ذبح کی جو شریعت نے شرائط مقرر کی ہیں کہ کون کون سی شروط ہوں گی تو بندہ ذبح کر سکتا ہے, ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا بندہ عاقل اور ممیز ہو, عقل مند ہو, شعور رکھنے والا ہو. اگر بچہ ہے تو وہ ممیز ہو, یعنی اچھے اور برے میں تمیز رکھنے والا ہو, اسے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہو اور معاملات کو سمجھ سکتا ہو. ایسا بچہ اور عقل مند آدمی وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرے, یہ پہلی شرط ہے. اور شریعت نے جو دوسری شرط مقرر کی ہے وہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے والا بندہ مسلمان ہو. البتہ اگر اہل کتاب میں سے ہے, یہود و نصارہ میں سے, تو اس کا بھی ذبیحہ, اس کے ہاتھ کا ذبح کرنا کیا ہوا جانور وہ بھی کھانا جائز ہے, وہ بھی کھانا جائز ہے. اچھا, تیسرے نمبر پر جو شریعت نے ذبح کی شرط مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جب جانور کو ذبح کرے تو اس کی نیت جانور کو ذبح کرنے کی ہو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو شرط ذبح کی وہ یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو. اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ, ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, ان چیزوں کو نہ کھاؤ, ان چیزوں کے قریب ہی نہ جاؤ جن کے اوپر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح نہ کیا گیا ہو. کیوں؟ اس لیے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, کیونکہ وہ چیزیں پلید اور نجس ہو چکی ہیں,
ان کا حلال کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ذبح کی جو چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ذبح جب کرنا ہے جانور، نیت یہ ہو اللہ یہ جانور تو نے دیا ہے اور اس کو ہم تیری رضا کے لیے تیرے لیے ذبح کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے وہ ذبح نہ کیا گیا ہو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر ایسے جانور جن کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بلکہ وہ کسی اور کے لیے ذبح کیے گئے ہوں، بتوں کے لیے، آستانوں کے لیے، آستانوں کے لیے، اللہ نے ان کو کھانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ وما ذبح علی النصب، اللہ کہتے ہیں جو بتوں کے لیے جانور ذبح کیے جائیں اللہ کے نام پر نہ ہوں ان کے قریب بھی نہیں جانا اور ان کو کھانا بھی نہیں۔ اور ذبح کی جو 7ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ ذبح جب کرنا ہے وہ کسی تیز دھار آلے سے کرنا ہے، تیز دھار آلے سے کرنا ہے، چھری ہو، جس چیز سے بھی ذبح کر رہے ہیں وہ تیز ہو اور جانور کے جسم کو، گردن کو فوراً کاٹ دینے والی ہو۔ اس حوالے سے کئی کسائی ایسے ہیں جو سالہ سال اپنی چھریوں کو تیز نہیں کرواتے اور وہی پرانی چھری اور اس کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے، اسی چھری کے ساتھ وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ناخن کے ساتھ جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس لیے کیونکہ ناخن جو ہے وہ حبشیوں کی چھری ہے، اور آپ نے فرمایا دانتوں کے ساتھ جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ دانت ہڈی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے جانور کو ذبح کرنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کیونکہ جانور کو جب ذبح کریں گے تو یہ چیزیں اتنی تیز دھار نہیں ہوتی، کاٹ تو جائیں گی لیکن اس سے جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کے لیے اذیت ہے، اللہ کے رسول نے اس لیے منع فرمایا۔ اور ذبح کے جو آداب ہیں ان میں سے پہلا ادب وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح جو ہے وہ احسن انداز سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے، جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کو پریشانی نہ ہو، جانور کو جب ذبح کرنا ہے چھری تیز ہو، آلہ تیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، لوگوں اللہ نے ہر چیز کے اوپر نیکی کو لکھا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اس قتل سے مراد جو قصاص کی صورت میں قتل کیا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ اور وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی جانور کو ذبح کرے تو وہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کیوں؟ تاکہ جانور کو آرام اور سکون مل سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ادب سکھایا، آپ نے یہ سکھایا کہ یہ نہیں ہے جانور کو لٹا لیا کسائی نے اور اوپر اپنا جو ہے وہ گھٹنا رکھا ہوا ہے، گلے کو پکڑا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کیا کر رہا تھا کہ جانور کے پہلو پر اپنا گھٹنا رکھ کر پھر چھری تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترید ان تمیتها موتات، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس جانور کو تم کئی موتیں مارو؟ ایک موت اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کے گلے پر تم چھری چلا رہے ہو اور تم اب اس کو اور موتیں دینا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا هل لا احدثت شفرتك قبل ان ذبحت، جب تم نے جانور کو ذبح کرنا تھا تو ذبح کرنے سے پہلے تم نے اپنی چھری کو تیز کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میرے بھائی جب آپ کسی کسائی کو دیکھیں کہ وہ کسائی پرانی چھری ہے اور زنگ آلو چھری ہے، اس سے جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس کو ذبح کرنے سے روک دیں۔ اور بعض کسائی ایسے ہوتے ہیں جانور کو ایسے گھسیٹ کر ایسے پکڑ کر لاتے ہیں اور پھر اس کی جناب گھسیٹ کر کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال جب اتارنی اس کو کھینچ کر اور گھسیٹ کر اس کو لانا
نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کس قدر جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت ہے۔ انسانیت تو بہت اوپر چیز ہے، جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم اور رحم دل ہے۔ آپ لوگوں کو جانوروں کے ذبح کی تعلیمات سکھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرتے ہوئے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، بلکہ علیحدہ علیحدہ ذبح کرو اور ایک دوسرے سے چھپا کر ذبح کرو۔ اس بات کے اوپر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ اجتماعی قربانیوں کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے، جانور کھڑے ہیں، جانور دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے چھریاں چلائی جا رہی ہیں، سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف عمل ہے۔ اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جانور کو جب ذبح کرنا ہے، اس کے گلے پر چھری چلانی ہے، تو اللہ جانتا ہے میں قربان جاؤں اپنے اسلام کی تعلیمات پر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا جس کو آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، آج کی میڈیکل بھی تسلیم کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز چھری سے جانور کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری تیز کیوں نہیں کرنی؟ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ جنگل میں جاتے ہیں آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ شکار کے لیے جاتے ہیں، شکار کرنے کے لیے، اور سامنے سے شیر آ رہا ہے، شیر نے آپ کو دیکھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں شیر سے بچ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے جسم کے اندر ایک مادہ ہے، اس مادے کو ہسٹامین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ جب ڈرتے ہیں تو وہ مادہ اپنے زہریلے اثرات آپ کے جسم کے خون کے اندر بھی چھوڑتا ہے۔ جب آپ کے جسم کے خون کے اندر اس مادے کے زہریلے اثرات پیدا ہوتے ہیں تو اس سے جو جانور ہے وہ خوشبو اس کو آتی ہے، سونگھ لیتا ہے کہ یہاں پر میرا کوئی شکار ہے جس کے اوپر میں نے حملہ آور ہونا ہے، جس کو میں نے دبوچنا ہے، اور وہ مکمل طاقت اور تیاری کے ساتھ اس خوشبو کو سونگھنے کی وجہ سے وہ فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے اللہ کے رسول نے جو ایک جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کی حکمت اور سبب یہ ہے کہ کیوں جب جانور ڈر جاتا ہے، جانور کے سامنے چھری تیز کی جائے، اس کو اپنی موت کا علم ہو جائے، اس سے اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، اس کا خون سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خون جو سوکھنا شروع ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو مادہ زہریلا وہ شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے گوشت کے اندر بھی ہوتے ہیں اور وہ گوشت زہریلا اور مضر بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اور جب ذبح کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، سلیقے سے ذبح کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے جب ہم آج کی سائنس یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول نے یہ جو حکم دیا اس لیے دیا ہے کہ جب جانور کی رگیں کاٹی جائیں اس کے گلے پر چھری چلائی جائے، اور اگر چھری تیز نہ ہو تو جانور اپنے خون کو روک لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو حرام مغز ہے اس کو کب کاٹتے ہیں؟ پہلے کاٹتے ہیں یا آخر پہ کاٹتے ہیں؟ کیوں جی بتائیں تو صحیح، حرام مغز کو پہلے کاٹتے ہیں یا آخر پہ کاٹتے ہیں؟ اگر ہم بے سلیقے سے جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری چلائیں اور حرام مغز بھی کاٹ دیں، اس سے پتہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جانور اپنا جو خون ہے نا اس خون کو وہ اپنے جسم کے اندر روک لیتا ہے۔ اور ایک گائے اگر اس کا وزن 350 کلو گرام ہے نا تو اس سے سائنس کہتی ہے 25 کلو گرام اس سے خون نکلتا ہے۔ اگر بکرا 60 کلو کا ہے تو اس سے خون کی مقدار 12 کلو نکلتی ہے۔ اگر ہم جانور کو سلیقے سے ذبح نہ کریں اور وہ اپنا خون اپنے جسم کے اندر ہی روک لے، پھیپڑوں کے اندر، نالیوں کے اندر، اور وہ خون پھر دل سے جسم کے اندر منتقل ہو جائے، سائنس کہتی ہے اس سے گوشت کے اندر بہت زیادہ نقصانات اور بہت زیادہ مفاسد ہیں۔
اور گوشت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو پہلے ہی بتا دیا, میرے صحابہ جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو سلوک سے ذبح کرنا ہے, طریقے اور سلیقے کے ساتھ ذبح کرنا ہے. جانور پر ظلم و ستم کرتے ہوئے جانور کو ذبح نہیں کرنا. میرے بھائیوں, اسی طرح ذبح کی دعا کی جائے. ذبح کی دعا, اب ایک کسائی ہے واللہ العظیم اسے ذبح کی دعا ہی نہیں آتی, ہم ڈرتے رہتے ہیں, پیچھے ہوتے گھبراتے ہیں, یا ڈیسنٹ ماحول میں کپڑے بچاتے ہیں خون نہ لگ جائے, لیکن یہ نہیں پتا کہ سنت کے مطابق جانور ذبح نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا اور اتنی لمبی دعا پڑھی. اللہ کے رسول نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک ومنک اللہم ھذا لک ومنک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. اللہ اس جانور کو مجھ سے بھی قبول کر لینا اور میرے گھر والوں سے بھی قبول کر لینا. اتنی لمبی دعا اللہ کے رسول جانور کو ذبح کرتے ہوئے پڑھتے تھے. مجھے بتائیں آج جانور کو ذبح کرتے ہوئے سنت پر عمل کرتے ہوئے کون سا کسائی ایسا ہے جو یہ مکمل دعا پڑھتا ہو؟ مجھے بتائیں کوئی ایسی نظر میں آپ کے؟ اگر ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور خود اللہ کے رسول کے طریقے پر جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں تو ہمیں کیا مسئلہ بنتا ہے؟ ہم ثواب نہیں لینا چاہتے, لینا چاہیے. اور عمل وہی مقبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ اس معاملے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ عید کے معاملے میں لوگ اس مسجد کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر عید جلدی پڑھی جاتی ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا اب نا میں فلاں جگہ پہ عید پہ پڑھنے جا رہا ہوں, تم نے فلاں مسجد میں پڑھنی ہے, وہاں پہ 5 بجے عید پڑھی جاتی ہے اور میں ذرا 7 بجے والی مسجد میں پڑھوں گا, اور تم نے جلدی جلدی پڑھ کے آنا ہے اور کسائی سے تم نے جانور کو ذبح کروانا ہے. اللہ کی قسم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ آج قربانی کا دن ہے, جو میں سب سے پہلے عمل کروں گا اور میرے ساتھ آپ عمل کریں گے وہ ہے عید کی نماز پڑھنا. عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم گھر جائیں گے اور وہاں پر قربانیوں کو کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے. اللہ کے رسول گھر کے سربراہ تھے, گھر کے بڑے تھے, اور آپ نے پہلے عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور یہاں پر باپ کیا کہتا ہے, بیٹا اس مسجد میں پڑھنا تاکہ تم جلدی سے آ کر کسائی سے جانور کو ذبح کروا لو. ہم اپنے ٹائم بچاتے ہیں, اپنے وقت بچاتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال اور ہماری قربانیاں اور ہماری عبادات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جانور کو ذبح کرنے کے بعد فوراً جانور کی گردن کو مروڑ دیتے ہیں, اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو جیسے ہی جانور ابھی مکمل ساکت اور صامت نہیں ہوا, ٹھنڈا نہیں ہوا, فوراً اس کی کھال کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ذبح کے آداب کے خلاف ہے. جانور کی گردن کو مروڑیں گے, اس کو ٹیڑھا کریں گے تو اس سے بھی نقصان ہوگا کہ جانور کا خون جو ابھی تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ نکل رہا ہے وہ رک جائے گا, اور وہ خون آپ کے گوشت کے اندر جمع ہو جائے گا اور وہ نقصان دہ ہو جائے گا گوشت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک سکھایا اگر میری اور آپ کی بیٹی, میری اور آپ کی بہن, میری اور آپ کی بیگم
اگر اسے بھی ہم جانور کو ذبح کرنا سکھا دیں تو یقین جانیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب جانور کو ذبح کریں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں, اپنی وائف کو اپنی بیٹی کو ساتھ شامل کریں, انہیں جذبے کا علم اور احساس پیدا ہو. اللہ کی قسم ہم ڈرتے رہتے ہیں, بچوں کو ڈراؤ اندر چلے جاؤ, ادھر ہو جاؤ, وہ ہو جاؤ, یہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں یا عائشہ ہلم المیدیا, مجھے چھری دو. حضرت عائشہ چھری لے کر آئی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ اشہدیہا بحجر, عائشہ اس چھری کو پتھر کے ساتھ تیز کرو. اماں جی عائشہ میری اور آپ کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہی ہیں. ہم اتنے کاموں میں اگر سنت پر عمل کرتے ہوئے, اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو قربانی کے عمل میں شامل کر لیں تو اس میں کون سا حرج ہے؟ اس لیے ایک اور بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہتا ہوں ذبح کے حوالے سے کہ آج کل مشینی ذبح جو ہے اور جانور کو بے ہوش کرنے کا جو ذبح ہے اس کی بھی صورتحال ہے. دور جدید میں بڑے شہروں میں یا بڑے ممالک میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں اکثر لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اجی اب ہم کیا کریں, تذبذب ہوتا ہے, متردد ہوتے ہیں. ایسی صورت میں دور جدید میں جانور کو ذبح کرنے کے 3 طریقے نئے دریافت ہوئے ہیں. پہلا طریقہ کہ جانور کو مشین ایک ہوتی ہے اس کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے, اور دوسرا جانور کو شاک لگا کے یعنی بجلی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ شاک لگایا جاتا ہے پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. ایک تیسرا طریقہ کہ جانور کو ذبح کر کے گرم پانی کے اندر یا بغیر ذبح کیے گرم پانی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے, ابلتے اور کھولتے پانی کے اندر. یہ 3 طریقے ہیں جو آج کل مستعمل ہیں اور متعارف ہیں. اب جو پہلا طریقہ ہے مشین کے اوپر ذبح کرنا, اس میں پھر 2 صورتیں ہیں. ایک ہوتا ہے بڑا جانور اور ایک ہوتا ہے چھوٹا جانور جس طرح مرغی ہیں. بڑا جانور جس طرح گائے ہے, بھیڑ ہے, بکری ہے, اس جانور کو پھر 2 طریقوں سے ذبح کرتے ہیں. پہلا طریقہ جانور کو شاک لگاتے ہیں اور پھر اس کو اس مشین کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ مشین ایک چین کی صورت میں ہوتی ہے, وہ آگے ذبح کرنے والے کے پاس آتی ہے اور پھر وہ شاک لگا ہوا جانور بے ہوش ہوتا ہے, اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں اور وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے. پھر آگے اس کی کھال اترتی ہے, اس کی علائش صاف ہوتی ہے, پھر اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں, پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر زندہ جانور اس کو اچھی طرح مضبوط کر کے آگے چین کی صورت میں بھیجا جاتا ہے. جب وہ ذابح کے پاس جاتا ہے تو وہ کسائی ذبح کرنے والا اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, یا چھریاں خود بخود اس مشین کے اندر ہوتی ہیں اور وہ جانور کے گلے پہ چلتی ہیں, جانور ذبح ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں جو بڑے جانور ہیں اگر وہ مشین پر ذبح کیے جائیں, اور جس طرح یہ دوسری صورت ہے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ زندہ جانور اس کو مضبوط طریقے سے چین کے اوپر بھیجا جاتا ہے اور وہ جانور یا خود کسائی ذبح کرتا ہے یا مشین سے وہ ذبح ہوتی ہے, اور مشین کو چلانے والا بندہ وہ مشین کا جب بٹن دباتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کہہ کر وہ بٹن چلاتا ہے. دونوں صورتوں میں اگر تو وہ جانور ذبح ہوا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز اور حلال ہے, لیکن جو شاک لگا کر ذبح کیا گیا ہے اس کے بارے میں علماء کا موقف ذرا احتیاط والا ہے کہ ایسی صورت میں جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اور پھر اس میں جانور کے لیے وہی حدیث کہ تم جانور کو ڈبل موتیں دینا چاہتے ہو, اس میں ایک تو اس کو ذبح کرنا اور دوسرے نمبر پر اس کو شاک لگانا, یہ اس طرح کی صورتحال جانور کے لیے زیادہ اذیتناک ہے. اس عمل سے اگر اجتناب کر لیا جائے اور ایسے جانور کو کھانے سے اجتناب کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے. اور
آج کل ایک اور مشین آئی ہے جس میں جانور کو قابو کیا جاتا ہے اور جانور کی گردن باہر ہوتی ہے اور باہر گردن سے پکڑ کر اس کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جانور وہ اپنی صورتحال، نہ وہ بے ہوش ہوتا ہے نہ اس کو کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، بس اس کو مشین کے اندر پکڑا ہوتا ہے مشین نے اس کی ٹانگوں کو، اور اس سے جو ہے نا وہ اس کو پھر گلے پہ چھری چلا کر ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو نکال کر جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کی کھال کو اتارا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے۔ اسی طرح اس کی کھال کو اتارا جاتا ہے، پھر آگے علائش صاف کی جاتی، مشینیں علائش صاف کرتی ہیں، پھر گوشت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی صورتحال جو ہے وہ جانوروں کے ذبح کی جائز ہے، حلال ہے جانور۔ اور جو مرغیاں ہیں ان کو جب مشین پر ذبح کیا جاتا ہے تو مرغیوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ مشین کے اوپر جب بے ہوش کر کے 500,000 مرغی چین چلتی ہے اور بٹن دبایا جاتا ہے تو اس میں شاک کو نہ برداشت کرتے ہوئے یہ دیکھنے میں آیا ہے، جو جدید ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کئی مرغیاں اور کئی چھوٹے جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ظاہری بات ہے جو جانور مر جائے گلا گھوٹ کر، جس کا گلا دب جائے اور وہ گلے دبنے کی صورت میں اس کی موت واقع ہو جائے، ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ اور جو گرم پانی کے اندر ذبح کیا جاتا ہے اس کو بغیر ذبح کے اگر کیا جائے گرم پانی کے اندر تو وہ جائز نہیں ہے، کھال اتار دی جائے، نہیں، اگر اس کو ذبح کر کے گلے پہ چھری چلا کر پھر گرم پانی کے اندر کھال اتارنے کے لیے آسانی کے لیے اس کو ڈال دیا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اصل چیز جو مقصود ہے وہ ذبح ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کے معاملے میں، اپنے عبادات کے معاملے میں وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو طریقہ قرآن و سنت کا طریقہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بھائیو، آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا عظیم دن ہے ہماری تاریخ کے اعتبار سے۔ اسلام پاکستان کی جو چاند کی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے آج یہاں پر 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور عرفہ کا دن اتنی فضیلت والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دن کی قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہیں، وشاہد و مشہود، اللہ نے اس دن کی قسم اٹھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے اسلام کی نعمت کو ہمارے اوپر مکمل کیا اور دین اسلام کا اللہ نے اتمام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ یہ عرفہ کا دن اللہ نے بھی ہمارے لیے عید کا دن ہی بنایا ہے۔ عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کے دن کی طرح ہے، اور یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی دن ہم سے جو اپنی توحید کا وعدہ تھا وہ یہی اسی دن اسی جگہ پر عرفہ کے مقام پر لیا تھا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم عرفہ، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، ینزل ربنا الی سماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد فیقول بہم الملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتوں کے اندر فخر کرتے ہیں، اور اپنے حاجیوں کو دیکھ کر، اپنے لیے نکلے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، عبادات میں مصروف لوگوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ملائکہ، اے فرشتوں غور کرو، اشہدکم انی غفرت لہم، گواہ ہو جاؤ میں نے یہ جتنے بندے میری عبادت کے اندر مصروف اور مشغول ہیں، میں نے رب نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
یہ اتنی فضیلت والا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے کسی دن بھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے جتنی کثرت اور جتنی تعداد اس دن اللہ جہنم کی آگ سے لوگوں کی آزاد کرتا ہے. یہ اتنا عظیم دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی. امید ہے سب لوگ روزے کے اندر ہوں گے. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن دعا کریں. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا عرفے کے دن دعا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں, مجھ سے پہلے انبیاء بھی یہ دعا پڑھتے تھے. وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین